الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين أما بعد سامعین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ماہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور یہ اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ تاریخ کو محفوظ رکھنا، تاریخ کو یاد رکھنا یہ ہر قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ فراموش کر دیتی ہے تو دنیا اس قوم کو بھی فراموش کر دیتی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے اندر ہر قوم نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی تاریخ کو محفوظ کیا ہے اور کسی خاص واقعے سے اپنی تاریخ کا آغاز کیا ہے، کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب کر کے اپنی تاریخ کو ہر قوم نے اپنے انداز پر محفوظ کیا ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یوم ولادت کے دن سے اپنی تاریخ کو شمار کیا ہے اور عیسوی تاریخ کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ چونکہ اسلام بھی ایک عالمی مذہب ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی تاریخ کو محفوظ کرے اور اپنی تاریخ کو یاد رکھے۔ ماہ محرم الحرام اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ماہ محرم الحرام کو محرم کیوں کہتے ہیں اور ہجری تاریخ کا آغاز کب ہوا، اسی مناسبت سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو لڑائیاں برسا برس چلتی رہتی تھی، جب یہ ماہ آتے تو ان مہینوں میں آپسی تنازعات ختم کر دیے جاتے تھے، آپسی جھگڑے ختم کر دیے جاتے تھے اور ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد اسلام نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا اور جس طریقے سے اسلام سے پہلے ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اسلام کے بعد بھی ان مہینوں کا احترام جاری اور ساری رہا۔ ضروری ہے کہ انسان ان مہینوں کا ہر طرح سے اہتمام کرے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارا پورا سال اللہ کا ہے اور سارے ایام، پورے ایام اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے ہر ایک دن کے اندر، ہر ایک مہینے کے اندر الگ الگ کچھ نہ کچھ خصوصیت رکھی ہے جس کی وجہ سے اس کو دوسرے سے ممتاز کیا گیا ہے۔ ماہ محرم پہلا مہینہ ہے۔ اور
کس طریقے سے یہ ہجری سال کا آغاز ہوا، اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آیا اور اس تحریر کے اندر وہی پرانی عیسوی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ کیوں نہ اسلامی تاریخ کو بھی کسی واقعے سے منسوب کر دیا جائے اور اسلامی ہجری تاریخ کا آغاز کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سلسلے میں سوچا تو انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اس سلسلے میں رائے لی تاریخ کا آغاز کس واقعے اور کس دن کی مناسبت سے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رائے دی، صحابہ کی ایک جماعت نے رائے دی سال کا جو آغاز کیا جائے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ وہ ایک ایسا دن تھا کہ جس کے اندر ظلمت اور تاریک کافور ہو گئی اور پوری دنیا میں نور پھیلا اور روشنی پھیلی اور وہ چاند اور مہتاب پوری دنیا پر چمکا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رائے دی کہ ایسا کر لیا جائے کہ واقعے کو اللہ کے رسول کی ولادت کے دن سے منسوب کر دیا جائے۔ اس رائے پر اتفاق نہ ہو سکا، کچھ صحابہ نے دوسری رائے دی اور دوسری رائے یہ دی کہ جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کر دیا جائے۔ اس رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ تیسری رائے یہ آئی کہ جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اس دن کے اعتبار سے اور اس دن کی مناسبت سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز کر دیا جائے اور اس کو اسی دن کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ اس بات پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ آخری اور چوتھی رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی اور انہوں نے یہ رائے دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی واقعے سے اسلامی کیلنڈر کو جوڑ دیا جائے اور اسی اعتبار سے اسلامی تاریخ کا آغاز کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پیش کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس رائے پر اتفاق فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی ہجری تاریخ کے اعتبار سے شروع فرما دیا۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف جو ہجرت کی وہ ماہ ربیع الاول میں کی اور سال کا آغاز ماہ محرم میں ہو رہا ہے۔ پھر ہجرت کی طرف اس واقعے کو منسوب کرنا اور ہجرتی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو ارادہ فرمایا تھا وہ ماہ محرم الحرام سے شروع فرمایا تھا۔ تو گویا کہ اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اور اس تاریخ کو ہجرت کی طرف منسوب کر کے اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کا جو آغاز کیا گیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ارادے فرمانے پر اس کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. بہت لمبا واقعہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہجرت فرمائی اور اس طریقے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا اور ماہ محرم الحرام کو یہ ہجری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا. اور جس طریقے سے عیسوی تاریخ چلی آ رہی تھی، ہجری تاریخ کا جو آغاز کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے ارادے سے اس واقعے کو منسوب کیا گیا.